میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور پہلے تسلیم علی میدان میں، پہلے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج ہماری اس مسجد غریب نواز میں جو سنی دعوت اسلامی بنگلور کا مرکز بھی ہے، جشن غریب نواز کا انعقاد ہے، لیکن مجھے ہمارے برادر قاری عظمت اللہ صاحب کا یہ حکم ہے کہ سرکار غریب نواز کے عنوان پر امیر محترم نے گفتگو کرنی ہے، اور آج آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے اس بات پر، نصیب کی بات ہے اور ظاہر سی بات ہے، ہم سنیوں کا یہ مقدر ہے کہ الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مسلک میں پیدا فرمایا، یا وہ مسلک کا سچا عقیدہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں اللہ کا بھی ادب ہے، رسول اللہ کا بھی ادب ہے، انبیاء کرام کا بھی ادب ہے، اصحاب کرام کا بھی ادب ہے، ازواج پاک کا بھی ادب ہے، اولیاء اللہ کا بھی ادب ہے، حتیٰ کہ اللہ ہمارے مسلک میں تو اللہ اکبر جو اولیاء اللہ سے منسوب شہر ہیں ان شہروں کا بھی ادب ہے، اور ان سے جو منسوب چیزیں ہیں ان کا بھی ادب ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں جو کانٹے پیدا ہوتے ہیں ہمارے مسلک میں ان کانٹوں کا بھی ادب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے، ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں جب بات یہ کہی جاتی ہے کہ بابا تو یہ کہتا ہے کہ آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، اور بیٹا کہتا ہے کہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ اور جو ہے وہ میرے امام کے بھائی کہتے ہیں، وہ بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پھول مجھ کو دیجئے، وہ یہ بلکہ کہتے ہیں کہ مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، استاد زمان کہتے ہیں مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ بہت فتنوں کا دور ہے، اور یاد رکھیے کبھی کوئی مسلمان ہو کر، یعنی میری اپنی یہ خوش فہمی کہہ لیں یا میرا حسن ظن کہہ لیں، مسلمان کوئی فتنہ نہیں پھیلا، جو مسلمان ہے وہ فتن کبھی نہیں ہوگا، وہ فتنہ نہیں پھیلا، مومن جو ہے وہ فتنہ نہیں پھیلاتا، مسلمانوں میں مسلمان فتنہ نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں میں دنیا کی سیاسی پارٹیاں ایسے اپنے زر خرید لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے درمیان شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہندوستان کی پوری عوام متحد تھی، جو عقیدہ بادشاہوں کا تھا وہی عقیدہ عوام کا تھا، وہی عقیدہ علماء کا تھا۔ حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں، یعنی تقریباً آج سے کم و بیش 750 سال پہلے، آپ نے اپنے کسی دوست کو خط لکھا
دیکھو یہ اپنے ہندوستان کی شان ہے، کیونکہ خواجہ کے ہندوستان کی محفل ہے تو میں کچھ اس پر تھوڑا غریب نواز کی بارگاہ پہ، ایسا نہیں کہ میں بالکل جو ہے بغیر ہاتھ لگائے گزر جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اس زمین پہ رہتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کے چھتر چھایا میں رہتے ہیں، ان کی چھتر چھایا میں ہم یہاں ہیں، ان کے بغیر ہم کا ہمارا تو عنوان ہی مکا، ہماری گفتگو شروع ہی ان کے نام سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں وہ احسان ہے سرکار غریب نواز کا، اور ہندوستان میں کوئی سلسلے کا بندہ ہو، چاہے وہ رفائی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، کوئی سلسلے کا بندہ ہو، وہ پیدا نہ ہوتا ہے تو اس کے خون کے اندر چشتیت موجود ہے، اس لیے کہ اسلام سب سے پہلے اگر کہیں سے پھیلا ہے تو سلسلے چشتیہ کی خانقاہوں سے پھیلا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جب وہ رہنے ملت ہے، اسلام کے حوالے سے بزرگان چشت اہل بہشت کی، اور بالخصوص عطائے رسول ہند الولی نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی، جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس سسٹم قائم فرمایا دعوت و تبلیغ کا کہ آج تک جو اسلام اور سنیت کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے وہ سرکار غریب نواز کے سسٹم کا صدقہ۔ یہ مرید کرنا، خلیفہ بنانا، پھر ایک سے دوسرے کو جوڑنا، دوسرے سے تیسرے کو جوڑنا، یہ یہاں لایا کون ہے؟ یہ تو سرکار غریب نواز ہے۔ سرکار غریب نواز مرید اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انسان گروپ بنائے، مرید اس لیے کیا جاتا ہے کہ دین کی وہ خوبصورت کڑیوں کے اندر مرید کر کے اس کو بھی جوڑ کر کے اپنا بھائی کر لیا۔ یہ ایک سلسلہ ہے عظیم اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بیچ میں کوئی بات آئی تو کروں گا، تو یہاں ہندوستان کی سرزمین کا تذکرہ 700 سال پہلے کا حضرت امیر خسرو لکھتے، طوطی ہند ملک الشورا حضرت امیر خسرو رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، وہ لکھتے ہیں اپنے دوستوں کو خط لکھتے وقت کہ میرا ملک ہندوستان ایسا ہے کہ یہاں کے دریا میں جو مچھلیاں تیرتی ہے وہ بھی سنی ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو نے لکھا تھا کہ ہمارے ملک کے دریا میں جو مچھلیاں تیرتی ہے وہ بھی سنی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہاں کی سنیت ایسی تھی، لیکن جب انگریز آیا تو پھر اس نے لڑایا اور لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اسی طریقے سے سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے الگ الگ عنوان دے کر اپنے جو ہے وہ جاسوسوں کو، اپنے ایجنٹوں کو جو ہے وہ چھوڑتی ہے، اور پھر بھولے بھالے مسلمان ان کے دام تصویر میں گرفتار ہو کر کے ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ہمیشہ علماء حق، علماء ربانیین کا زمین پر ضرور رہتا ہے، جو لوگوں کو سچائی کا، صداقت کا آئینہ دکھاتا ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے میری قوم کے جوانوں، آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور کے اندر فتنوں کا جو ہے وہ ایسا ظہور ہے، جیسے کالی رات میں، کالی گھٹاؤں میں جیسے زور کی بارش ہوتی ہے، اسی طریقے سے روزانہ نت نئے فتنے ہمارے درمیان ہیں، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، دین سے توڑنے کے لیے، دین سے بدگمان کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہے۔ اور اس وقت چند سالوں سے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی کسی کی نظر لگ گئی کہ یہاں پر لوگ کچھ تاریخ کی ایسی مطلوب کتابیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں جس میں کوئی صحابہ کرام کا نقش بیان کرتا ہے، کوئی اہل بیت کا نقش بیان کرتا ہے، صدیق اکبر کا ذکر ہو جائے زیادہ تو کچھ لوگوں کے چہرے اترنے لگتے ہیں، نعرے حیدری لگ جائے تو کچھ لوگوں کا منہ کرنے لگتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، اب یہاں پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ دونوں ہی قابل احترام
احترام ہے. اور کیوں قابل احترام ہے؟ سن لیجئے، اچھی بات سن لیجئے. صرف عربی ہونے کی وجہ سے نہیں، اہل علم ہونے کی وجہ سے نہیں، حاجی نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں. صحابہ اور اہل بیت کا جو اصل احترام ہے وہ صرف اور صرف پہلے نمبر پر نسبت رسول کی بنیاد پر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بنیاد پر ہے. میری گفتگو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کل شام تک میں آپ کے بنگلور میں ہوں، آپ مجھ سے بیٹھ کر گفتگو کرنا. لیکن میرا دل کا درد ہے، آج دو بھائی ایک گھر میں لڑ رہے ہیں، کوئی اہل بیت کی وکالت کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی وکالت کر رہا ہے. میں کہتا ہوں میرے عزیز، تجھے وضو کرنے کا طریقہ نہیں، تو اہل بیت پہ انگلی اٹھائے گا، تو صحابہ پہ انگلی اٹھائے گا. میں تجھے بتاؤں کہ میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی شان کیا ہے. دیکھو سنی مسلمانوں اور میری قوم کے جوانوں، ایک چمڑا ہے اونٹ کا چمڑا. اونٹ کا چمڑا آپ نے کسی بازار میں دیکھا، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کی اوقات کیا ہوتی ہے کوئی اس کی اوقات؟ اگر اونٹ کا چمڑا کوئی اٹھا کر کے آپ کے مسجد غریب نواز کے منبر پہ لا کے رکھ دے تو مؤذن اٹھا کے باہر نہیں پھینک دے گا. مؤذن رعایت کرے تو امام صاحب نہیں پھینک دیں گے، امام صاحب رعایت کرے تو تشتیہ نہیں پھینک دیں گے. یہی تو ہے. بولو اونٹ کا چمڑا بھی کوئی سر پہ رکھتا ہے؟ اونٹ کا چمڑا بھی سر پہ رکھ کر کوئی دعا کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اونٹ کے چمڑے کی توہین کرنے سے کوئی کافر ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بولو میں بات سچی کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اونٹ کے چمڑے کی توہین کرنے سے کوئی کافر ہوتا ہے؟ اونٹ کے چمڑے کو سر پہ رکھ کے کوئی دعا کرتا ہے؟ اونٹ کے چمڑا کوئی عزت سے سر پہ رکھا جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اور نہیں نہیں اور ہرگز نہیں. لیکن آپ سنو، وہ اونٹ کا چمڑا کسی نے اٹھایا، اٹھا کر کے دھویا، اور دھو کر کے اس کی جوتیاں بنایا، جوتیاں بنا کر اس کو بازار میں لایا اور لا کر کے اس کو بیچا. بیچنے تک اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن کسی نبی کے صحابی نے خرید لیا اور خرید کر نبی کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. حضور نے ایک مرتبہ اس پہ پیر رکھ دیا تو اب وہ اونٹ کا چمڑا نہ رہا، وہ نالے مصطفیٰ ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شریف کو کوئی بدبخت تو جتڑی کہتے ہیں. اس جوتی شریف کو، نالائن کو کوئی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ ہم یہ باتیں نہیں کرتے. کوئی جتڑی کہتے تو 500 ہندوستان کے متبحر علماء کی لکھی ہوئی کتاب فتاوی عالمگیری اٹھا کر دیکھیں. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جو رسول اللہ کی نالائن پاک کو معاذ اللہ جتڑی کہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب اونٹ کا چمڑا نہیں دیکھا جائے گا، آپ قسمت مصطفیٰ دیکھیں. اونٹ کا چمڑا نہیں، نسبت مصطفیٰ دیکھی جائے گی. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر رسول اللہ سے نسبت اونٹ کے چمڑے کو ہو جائے تو اس کی توہین کفر ہو جاتی ہے. تو وہ صحابہ اور اہل بیت، صحابی کس کے؟ صحابی رسول. نسبت میں کتنی بڑی ہے، صحابی رسول. وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہے، نسبت حضور کی ہے. اور پھر سن لو، اللہ کے رسول سے بڑی ذات
اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطاعت رسول اللہ کی۔ تو آپ کو کوئی بات کرنے کی، کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ اگر وہ فلاں جنگ کے موقع پہ میں ہوتا تو میں کس کے ساتھ ہوتا، اور فجر میں سو رہے تھے، میں نے کہا کم وقت تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو فجر میں نہ آئے وہ جنگ میں کب جا سکتا ہے؟ اس طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو، اور ہم کس کے ساتھ ہوتے؟ آج تو کس کے ساتھ اسلام میں آ رہا ہے، تو فجر کی نماز میں نہیں آتا اور تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے کم وقتی تو آج کر رہا ہے ویسے تو کل بھی کرتا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس دور میں خدا نے تجھے پیدا نہ کر کے تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دیے۔ اگر تجھے اس دور میں پیدا کیا گیا ہوتا تو شاید تو نہ ادھر کا ہوتا نہ ادھر کا ہوتا، تو عبداللہ ابن ابی کے دور کا، اس کے گروہ کا ہوتا۔ اس طرح لوگوں کے جذبات سے لوگ کھیلتے ہیں، لیکن ہم کدھر کے ہیں؟ اس لیے کہ گروپ جب دو ہوتے ہیں تو ادھر اور ادھر ہوتا ہے، وہ دو ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ ملا کی سنے کہ اللہ کی سنے؟ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کیا کہہ رہا اللہ؟ محمد اللہ کے، مل کے بولو محمد اللہ کے، مل کے بولو محمد اللہ کے۔ اب ان کی شان آنے والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، یہ معہ میں قیامت تک کا ہر مومن ہے، معہ میں قیامت تک کا ہر مومن ہے، لیکن پہلے نمبر پر جو معہ کے مصداق ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ حضور کی اہل بیت ہے۔ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ والے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ والے۔ اب ان کی شان کیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ شامل ہے تو میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو عنوان بڑا خوبصورت عظمت ہے، صحابہ و اہل بیت، جو ہماری زندگی کا عنوان ہے۔ قرآن کہہ رہے والذین معہ، وہ ان کے ساتھ۔ اچھا، اللہ نے ان کو کہا حضور کا ساتھ والا، اور یہ الگ کرنے کے فکر میں ہے۔ وہ اللہ کہہ رہے والذین معہ، یہ ساتھ والے، کس کے؟ حضور کے ساتھ والے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو ساتھ والا کہا تو ہم بھی ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ہاں، اور اہل بیت کی شان یہ ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں اور اہل البیت میں سے بھی ہیں۔ مولا علی صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ سیدہ فاطمہ صحابیہ بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں۔ حسنین کریمین صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں۔ اور دیکھو نسبت کتنی خوبصورت ہے۔ اگر توجہ ہے بنگلور والوں تو بڑا بتاؤں گا، نسبت کتنی خوبصورت ہے۔ ابو بکر صدیق صحابی، ان کے والد صحابی، ان کے بیٹے صحابی، ان کی بیٹیاں صحابی، ان کے پوتے صحابی۔ صدیق اکبر کی 4 پشتیں صحابی ہیں، تو خلیفہ اول کی 4 پشتوں میں صحابیت رکھا۔ لیکن جب علی کی باری آئی تو علی شہید، علی کے بیٹے شہید، علی کے پوتے شہید، علی کے پوتے شہید۔ صحابیت رکھی یہاں، شہادت نسبت دیکھو، نسبت دیکھو، اور تمہارے منہ نہ چلے۔ اس لیے ہجرت کی رات بھی
تو قرآن کہتا ہے والذین معہ، وہ رسول اللہ کے ساتھ والے. اب ان کی شان قرآن دیکھو بیان کر کے اب ان کی صفت بیان. یہ تو شان بیان ہوگی والذین معہ، وہ ان کے ساتھ والے. اب ان کی پہچان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہے. ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ کس پہ سخت ہے؟ ان کو اپنے پہ قیاس نہیں کرنا. تم کافروں کی چاپلوسی کرتے ہو، آپس میں لڑتے ہو، لیکن یہ صحابہ کی شان ہے، اہل بیت کی، حضور کے ساتھ والوں کی، پکے مومنوں کی. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہے. آگے ان کی دوسری صفت بیان کی، رحماء بینہم، اور وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. آپ اپنے آپ پہ قیاس کرتے ان کو، وہ بڑے سخت ہیں کافروں پہ، اور رحم دل اور نرم دل کہاں ہے؟ آپس میں. بلکہ کیسے نرم دل ہے؟ ایک جان اور ایک دل ہے. کیا ہے؟ صرف رحم دل نہیں، رحم دلی اس قدر ایک دوسرے میں پیوست ہوگی کہ وہ ایک جان اور ایک دل ہوئے. اور بریلی کا ٹائٹل اس کو شیر میں پلونے لگا، سبحان اللہ، تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل. تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل. وہ چاروں کون ہیں؟ ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. ابو بکر فاروق، ان کی جان ان کے دل ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. جب محبت کسی کی بہت بڑھ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دو جسم ایک جان ہے. تو غالب ایک جان ہے محبتوں کو سمجھانے کے لیے میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل. ابو بکر فاروق اور عثمان علی ہے. تو اللہ اکبر. تو ان کی دوسری صفت کیا بیان کی؟ رحماء بینہم. ان کی تیسری صفت بیان کی، اللہ اکبر، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب تو اسے دیکھے انہیں دیکھے گا تو وہ رکوع اور سجود کرتے، نفلی رکوع نفلی سجود کرتے ملیں گے. اور پھر ان پر اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے فضل سے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کسی کے سنا سنی، بالخصوص آج یوٹیوب کا، فیس بک کا دور ہے، جو چرب زبان ہے اس کی باتیں سن کر ہم آ جاتے ہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی بڑائی کی بات نہیں کرتا. ابھی میں نجف اشرف میں تھا، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. نجف اشرف میں تھا، میں مولائے کائنات کے قدموں میں بیٹھا. ایک بندہ وہاں میرے پاس آیا، کہ میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن وہ سننے نہیں تھا، غیر سننے تھا. وہ آپ کو جانتا ہوں، آپ کا بیان سنتا ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے، کچھ بات کرنا. میں نے کہا میں نے فاتحہ نہیں پڑھی، فاتحہ پڑھ لوں پھر آتا ہوں. میں سمجھ گیا، ٹوپی سر پہ نہیں تھی، جبہ تھا. نام بھی اس کا مجھے پتا ہے، میرے پاس اس کا واٹس ایپ بھی، اس کے میسیجز ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، دکھا سکتا ہوں. اللہ اکبر. میں بیٹھا، اب واپس مختصر فاتحہ پڑھی، آ کر کے بیٹھا. اس نے کہا کہ آپ سید ہو. میں نے کہا الحمدللہ. کہا کہ آپ سید ہو تو سیدہ فاطمہ آپ کی دادی ہوتی. میں نے کہا الحمدللہ، بالکل ہوتی ہے. بالکل ہوتے ہیں. تو کہا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس نے فاطمہ کا دروازہ جلا دیا، جس نے فاطمہ کا مچھر گرا دیا، جس نے فاطمہ کے گھر میں آگ لگا دیا. میں نے کہا ہمارے عقیدے میں فاطمہ اتنی کمزور نہیں جس کا دروازہ گرایا جا سکے. اللہ، فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ اگر کوئی گندی نیت سے لے لے تو نام پورا ہونے سے پہلے اس کو سزا میں جمع کر دیا. فاطمہ اس ہستی کا نام ہے. اور میں نے کہا سن، یہ ہے کہا تمہاری کتاب. میں نے کہا نام لے. کہا جاگیر فتح. میں نے کہا اتنا علم تمہارا کچا ہو گیا، کیسی غیر معروف کتابوں کے نام لے رہے ہو؟ جاگیر فتح. میں نے کہا بھائی مستند کتاب کا نام لے. یہ جاگیر فتح کون سی کتاب ہے؟ میں نے نہیں پڑھی، ہم اس کو نہیں جانتے. مستند کتاب کا نام لے جو ہے سنت کے معروف. اس نے کہا بخاری میں لکھا ہے. میں نے کہا واللہ اگر یہ روایت تو بخاری میں دکھا دے، میں نے بخاری پڑھی ہے الحمدللہ پوری پڑھی ہے. یہ بخاری میں روایت دکھا دے، کوڑے کاغذ پہ دستخط کروں گا، جو چاہے لکھ لینا، میں اس کے لیے تیار ہوں، غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن سن، تو بخاری میں نہیں
نقشے پہ میں مولانا کو بتا رہا ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے ہندوستان آنے کے بعد اس کو کہا کہ بتا بخاری میں کہا، بتا بخاری میں کہا، پھر اس نے اپنی بات سے معذرت کی، اس نے اپنی بات سے معذرت کی۔ آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کا مسئلہ کتنا کچا نہیں ہے، آپ کا مسئلہ کتنا کچا نہیں ہے۔ ہم ہر معاملے میں لوگوں کو گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے اور ہر معاملے میں لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کو یہ میسج اس کا ہے، اس نجفی کا، اور اس نے ہندوستان میں آنے کے بعد جب میں نے مطالبہ کیا بتا، وہ آیا تو نہیں مباہلے کے لیے، بتا بتا بتا، آخری میں اس نے میسج کیا کہ یہ بات میری زبان سے سبقت لسانی کی بنیاد پر نکل گئی تھی، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ ایسی بات آپ سے سوچے وہ کریڈٹ لے کر کے ہم نے کرنا کیا ہے، آپ سے عزت لے کے ہم نے کر، اللہ نے آپ کے دلوں میں وہی اتنی عزت پیدا فرما دی ہے۔ آپ کو جھوٹے قصے سنا کر کے تھوڑے عزت حاصل کریں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا مذہب و مسلک سچا مذہب ہے۔ ایک بدبخت نے مجھ سے کہا عمر نے علی کا حصہ چھین لیا، میں نے کہا شرم کر، میرا عمر امیر المومنین خلیفہ دوم وہ ہے۔ توجہ کرنا، ایک مرتبہ بیت المال میں خوشبو آئی، توجہ کر، بیت المال میں خوشبو آئی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ خوشبو بھرتے رہے۔ بیوی کون تھی؟ لوگوں سے کہتا ہوں ذرا فاروق اعظم کی بیوی کا نام بھی تو لے لو، جس کے گھر میں عمر ابن خطاب کی شہادت کے لیے آپ نے آنکھیں بند کی شہادت کے دی، وہ کون سی بیوی تھی؟ ذرا نام لو نا، نام لو، کون سی بیوی تھی؟ اسی بیوی کا نام ہے ام کلثوم بنت علی۔ ام کلثوم امام حسین کی چھوٹی بہن جو کربلا میں موجود تھی سیدہ زینب کے ساتھ، یہ ڈنڈی مارتے ہیں، امام حسن کا نام جلدی نہیں لیتے، سیدہ ام کلثوم کا نام جلدی نہیں لیتے، ان کو امام حسین اور سیدہ زینب بھی یاد ہے۔ حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ سورہ حسن کھٹکتی ہے، حسن کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ حسن کی صلح کھٹکتی ہے، اور ام کلثوم کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر ام کلثوم کا نام لیں گے تو بولنا پڑے گا کہ ام کلثوم کا شوہر کون تھا۔ تو عمر تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، وہ امام حسین کے سگے بہنوئی ہے، آپ کو علم نہیں اس لیے لوگ آپ کے ساتھ چیٹنگ کرتے۔ امام حسین کے بہنوئی ہے حضرت عمر ابن خطاب، اور جس کے گھر میں عمر ابن خطاب نے آنکھیں بند کی وہ سیدہ ام کلثوم ہے، انہی کے ساتھ خوشبو بھر رہے تھے۔ توجہ کرنا، خوشبو بھر رہے تھے، بھر دی شیشی میں خوشبو، چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی کا دوپٹہ مہک رہا ہے۔ پوچھا ام کلثوم تمہارا دوپٹہ کیسے مہک رہا ہے جبکہ ہمارے گھر میں تو خوشبو آتی ہے نہیں ایسی خوشبو جو تم لگائی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا میرے سرتاج، وہ بیت المال کی خوشبو جو ہم نے شیشی میں بھری نا تو میرے ہاتھوں میں لگ گئی تھی، اسی کو میں نے دوپٹے میں پوچھ لیا، وہی خوشبو آئی۔ بھائی تم نے کیا کیا؟ اگر اس خوشبو کو دوپٹے میں پوچھنے کا قیامت میں اللہ سوال کرے گا تو جواب کیا دیں گے؟ آپ نے بیوی کا دوپٹہ لیا، یہ حضور کے صحابہ ہے، واللہ اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں تو کرتے صحابہ کے لیے، یہ چھین لیا وہ چھین لیا، واللہ اگر وہ چھینتے تو امام حسین تو ہم سے پہلے تھے نا، غوث اعظم تو ہم سے پہلے تھے، غریب نواز ہم سے پہلے تھے، محبوب الہی ہم سے پہلے تھے، ہم علی پاک سے جتنی محبت کرتے اس سے زیادہ غوث اعظم محبت کرتے۔ یا یہ قضیہ ان تک نہیں پہنچا کہ انہوں نے چھینا غصب کیا، انہوں نے کیوں مانا صدیق اکبر، انہوں نے کیوں مانا فاروق اعظم کو، محبوب الہی نے کیوں مانا، خواجہ بندہ نواز کے سدرات نے کیوں مانا؟ ان کا علم زیادہ تھا کہ تمہارا علم زیادہ ہے۔ تم اردو کے صحیح تلفظ کی بات نہیں کر سکتے، ابھی تک علم کو علم 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 بول رہے ہو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہ ساری باتیں تم کرتے ہو، علم کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے۔ مرشد کو پوری زندگی مرشد مرشد پکارتے رہے اور تم صحابہ پہ باتیں کرو گے، تم صحابہ پہ باتیں کرو گے۔ فاروق اعظم نے دوپٹہ لیا اور دوپٹہ لے کر کے اس کو دھلتے رہے، سونگتے رہے، دھلتے رہے، سونگتے رہے، دھلتے رہے، سونگتے رہے، جب تک خوشبو چلی نہیں گئی آپ نے وہ دوپٹہ واپس نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں جو عام صحابہ کی حق تلفی نہ ہو، اس وجہ سے خوشبو ان کے حصے کی اپنی بیوی کے دوپٹے میں گوارا نہ کرے،
تو وہ خلافت اگر کسی کا حق ہے تو وہ اپنے حق میں کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ یہ باتیں سب گڑی ہوئی جھوٹی باتیں، اس پہ ہمیں قطعاً یقین نہیں کرنا۔ اور یہ بات آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، پھر بعد میں آخری میں بات آتی ہے فتح مکہ سے پہلے والوں کو تو ہم مانتے ہیں، فتح مکہ کے بعد والے جو تھے ان کو نہیں مانتے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید میری بات کسی کو تلخ لگے، لگنا ہے لگے تو لگے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے گھر میں پھر کہتے ہیں تقریر ہمارا پیشہ نہیں، آپ کی رضا ہمارا مقصد نہیں، ہم اللہ کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے ڈر سے پڑھا، اس سے پڑھا، اس سے آپ باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے انہوں نے کیسے پڑھا، نہ میں نے ان کو دیکھا نہ ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، میں تو اپنے نبی کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو مارا، توجہ کرنا، ایک قرآن بیان کر رہا ہے احسن القصص کے ہے نا، بھائیوں نے مارا، پیٹا، کنویں میں ڈالا۔ اس میں کوئی آپ کو شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کنویں سے کسی نے نکالا بگوڑا غلام کا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ دراہیمہ معدودہ پر بیچا، چھوٹے سکوں پہ بیچا، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، سب کہہ رہا ہے۔ آپ ان علماء سے پوچھو کہ جنہوں نے مارا تھا، پیٹا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، بگوڑا غلام کہہ کے بیچا تھا اور چھوٹے سکوں پہ بیچا تھا، کیا آج ان لوگوں کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے آج کی تاریخ میں؟ پوچھو علماء سے، جو صحابہ کی گستاخی اور اہل بیت کی گستاخی کرے ان سے بھی پوچھو، کیا یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کے لیے کوئی نازیبہ کلمہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ جس قرآن نے شروع میں کہا کہ انہوں نے کنویں میں ڈالا، مارا، پیٹا، بھاگا ہوا غلام کہہ کر، کام چور غلام کہہ کر کے بیچا، یہ سب جملے میں نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ سنگینی کتنی ہے معاملے کی۔ قرآن نے شروع میں کہا، لیکن ایک قرآن نے کیا کیا؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس مجبور ہو کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے۔ تو آج کوئی ان کی توہین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جرم کا اعلان ابتدا میں ہو رہا ہے اور ان کی معافی کا اعلان انتہا میں ہو رہا ہے، آخری میں صورت میں ہو رہا ہے۔ ان کی توبہ کو قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی توبہ کا تذکرہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب ان کو کوئی برا کہے گا، شریعت اس کی پکڑ کرے گی، اللہ تسلیم علیکم اليوم، تو تو کون ہوتا ہے چور، ان کا بازو پکڑنے والا؟ ارے صاحب معاملہ نے کہہ دیا لا تسلیم علیکم اليوم، تو تو کون ہوتا ہے پکڑ کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے ان کی شان میں گستاخی کرنے والا؟ اس کا مطلب یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو ٹھیک ہے، کسی نے جنگ کی حضور سے کی، بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، کلیجہ چبایا گیا، جو کچھ ہوا، لیکن ہم فتح مکہ کے دن دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے وہی بات کہی، رسول اللہ نے وہی بات کہی۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ جنگ کرنے والوں کے لیے، کانٹے بچھانے والوں کے لیے، اذیت پہنچانے والوں کے لیے۔ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، بلکہ یہ کہہ کر فرمایا کہ آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا۔ میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے جو کہا تھا وہی میں تم سے بھی کہوں گا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، اللہ تم کو معاف کرے۔ اب مجھے بتاؤ، جب رسول اللہ معاف کرتے، حضور معاف کرتے، مجھے پتا ہے اس کے گوشے شوشے نکلیں گے، لوگ گالیاں ہمیں دیں گے، لیکن ہمیں کیا مطلب؟ کوئی مت، حضور نے معاف کر دیا نا، تم کون ہوتے ہو؟ اب آپ کہتے ہیں انہوں نے دل سے نہیں پڑھا تھا، جب میرے دل کی کیفیت آپ کو نہیں پتا، آپ کے دل کی کیفیت مجھے نہیں پتا، ان کے دل کی کیفیت آپ صاحب ہی کشف ہو گئی تھی۔ جو قرآن کی چند سورت ایسے ہی نہیں پڑھ سکے، جو فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہے،
وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے. نہ، آپ کو نہیں کرنا. میں ختم کرتے کرتے ایک بات پڑھوں گا آپ کے سامنے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب کی قربانیاں کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑی دوسری طرف بھی خبر لے لیتے ہیں، مطلب القمرین پر عمل کرتے ہوئے. کیونکہ جب میرے آقا امام اہل سنت نے افضلیت صدیق بیان کی تو تھوڑا سا ذرا ادھر بھی خبر لی ناصبیوں کی. تو فرمایا کہ لوگ علی کو ہی نظر انداز کرنے لگے. بعض لوگ ہم صحابہ کا بھی دفاع کرتے ہیں لیکن مولا علی پر. اگر سنیوں کی محفل میں نال حیدری لگے تو لوگوں کی آنکھیں لال کیوں ہوتی ہے؟ حیدری کیوں لگ رہی ہے؟ تو علی کا ذکر تو شیعہ کرتے ہیں. وہاں صاحب ذکر علی کب سے شیعہ ہو گیا؟ جبکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے نبی سے سنا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور علی وہ ہے جب میرے آقا مولا علی ایک جنگ پہ جا رہے ہیں. یہاں میں اپنے ذوق کے مطابق لوگوں سے بات کرتا ہوں. کوئی دعا کرتا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک گنبد خضرا نہ دیکھو، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھو، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بغداد محلہ نہ دیکھو، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اجمیر محلہ نہ دیکھو، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک پیر کی چوکھٹ نہ دیکھو. لیکن یا رسول اللہ آپ بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ میرے آقا علی کو جنگ میں بھیجتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مولا مجھے اس وقت تک دنیا سے مت اٹھانا جب تک میں میرے علی کا چہرہ نہ دیکھوں. کی چہرے سے محبت کتنی ہے. حضور کہتے ہیں کہ مولا اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا. مطلب القمرین میں میرے امام نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک بندہ الگ الگ درخت اور الگ الگ شاخ سے، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے. کون علی؟ جس کا ذکر عبادت ہے. کون علی؟ جس کو دیکھنا عبادت ہے. کون علی؟ جو ولیوں کا ولی. کون علی؟ جو خاتم الولایت. کون علی؟ جس کے بارے میں مطلب القمرین میں میرے امام نے لکھا کہ اللہ اکبر یہ نظام کے تکوینی اور تشریعی جو انتظامات ہیں یہ رسول اللہ کے ذریعے چلا کرتے تھے. حضور کے بعد یہ نظام باطن اگر کسی کو سونپا گیا چلانے کے لیے تو حضرت امام اہل سنت مطلب القمرین میں لکھ رہے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے مولا مشکل کشا کو عطا فرمائی اور فرمایا اللہ اکبر مطلب القمرین میں. اور اس کے مرتضوی میں استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے امام اہل سنت کے قلم کو نقل کرتے ہوئے لکھا ارے کوئی ولایت کی منزل اگر طے کرنا چاہتا ہے تو علی کی غلامی کے بغیر وہ ولایت کی منزل طے نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے امام نے دو مصرے لکھے کہ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. نوجوانوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. اہل بیت اور صحابہ دونوں سے محبت ہمارے لیے لازم ہے. دونوں کا احترام. جب بھی ان کا ذکر کرو کچھ چیز نہیں سمجھ میں آتی چپ رہو، علماء کو سونپ دو. علماء کو سونپو. آپ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ عوام کا یہ کام ہی نہیں، عوام کا یہ معاملہ ہی نہیں. ہاں البتہ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے مشاجرات صحابہ کے معاملے میں اتنا ضرور کہا کہ جب صحابہ کے آپسی مشاجرات ہوئے تو اس میں حق مولا علی اس پر حق پر مولا علی تھے. اعتقاد الاحباب میں میرے امام نے لکھا اور ہم یہی مانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. بلکہ حضور نے دعا کی اے اللہ جدھر جدھر علی جائے. حضور کی دعا بھی کیا شان ہے. ہر دعا شان ہے. عنایت کا چوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. وہ اللہ اکبر. میرے آقا نے کیا دعا کی؟ اللہ جدھر جدھر علی جائے اس کے ساتھ ساتھ حق جائے. جدھر جدھر علی جائے اس کے ساتھ ساتھ حق جائے. علی جدھر ہو حق کو ادھر ہی کر دے. مطلب ہر انسان کو حق پر ہونے کے لیے چیک کرنا پڑے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے. ہر انسان کے لیے چیک کرنا پڑے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے. لیکن
نہیں کرتے جدھر علی جائے. اب میں نے صدیق اکبر کو دیکھا، ان کے پیچھے 2.5 سال تک مولا علی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب مجھے پتا چلا ابو بکر صدیق کا مقتدی ہے، جس کا مقتدی علی ہو وہ مقتدا کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا صاحب بڑے مقتدی ہیں. کہا کیوں؟ کہ ان کے پیچھے مفتی اعظم نے، محدث اعظم نے نمازیں پڑھی. ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، بڑی بات ہے. اور کسی بڑے کا نام لے لیا اور بڑی بات ہوگی. شاہ عبد العزیز صاحب نے نماز پڑھی، شاہ عبد الحق نے نماز پڑھی، امام اہل سنت نے پڑھی، فلاں بزرگ نے پڑھی، فلاں بزرگ نے پڑھی، شاہ بدار نے پڑھی، غریب نواز نے پڑھی. یہی تو ہوتا ہے. لیکن صدیق اکبر کیسا امام ہے جن کے پیچھے ایک دو نہیں 2.5 سال تک کے مولا علی نے نماز پڑھی. کیونکہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں مولائے کائنات مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں گئے ہی نہیں. اٹھا کے دیکھو، اور انہوں نے ہر نماز جماعت سے پڑھی. اس لیے کہ وہ آپ کی ہماری طرح تو گھر والی نماز کے عادی نہیں تھے نا، کہ نیند سے اٹھا بستر کے پاس مصلی بچھایا وہیں پر 2 رکعت پڑھی اور پھر بستر میں گھس گئے. بڑا تو جماعت سے نماز ہوتی، اہتمام جماعت کا تھا. کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا جو جماعت ترک کرے وہ گمان کر سکتے یہ منافق ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں روایتیں حدیث سے، تو مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہیں مشورہ دیا. تو یہ باتیں لوگ بک کرتے ہیں، یہ باتیں قابل قبول نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کا احترام بڑا تھا صدیق اکبر کے دل میں. آج کل بڑی بحث چل رہی ہے، مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا، لیکن ایک بات مجھے اپنی کتاب سے نہیں کہہ رہا، بازو والے، سامنے والے، دوسرے لوگ ان کی کتاب سے کہہ رہے. احتجاج طبرسی ان کی کتاب ہے نا، اس کو بطور مفہوم میں پڑھ رہا. ایک مرتبہ صدیق اکبر کے پاس کوئی آیا، جو صدیق اکبر ہے اس کو ان کو خیال کرنا، صدیق اکبر کی سستی کرنا. صدیق اکبر کے پاس کوئی آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ سیدہ آپ سے ناراض، سیدہ آپ سے. انہوں نے لکھا، حالانکہ ان کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ دشمن لکھ رہا ہے، پھر بھی بات کیا لکھ رہا ہے ذرا اس پہ توجہ کرنا. تو آپ سے سیدہ ناراض، کیوں ناراض ہے؟ کہ آپ نے فتق نہیں دیا. اس لیے کہ آج لوگ فتق کو لے کر کے بہت فتق رہے ہیں نا. ہاں بات کرتے ہم نہیں کرنے والے، ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں، ہماری وہ حیثیت نہیں. ہمارے بزرگوں نے کر دیا، جس کو دیکھنا ادھر جا کر کے پڑھو. لیکن ہم بات اتنی کریں، صدیق اکبر نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ سیدہ مجھ سے ناراض ہے. کہا ہاں. آپ نے کہا اچھا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے نا کہ لوگ اس سے تو ڈریں گے. اس دور میں جو آزاد لوگ ہوتے تھے، آزاد لوگ، وہ چادر یوں اوڑھتے تھے، یوں اوڑھتے یا یوں گلے میں ڈالی جاتی تھی. لیکن جو غلام ہوتے تھے وہ غلام لوگ یوں چلتے جاتے تاکہ دیکھنے والے کو دور سے پتا چل جائے کہ یہ آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے. غلاموں کے کپڑے بھی ہوتے تھے. اسی طرح کوئی عورت آزاد ہوتی تو وہ پردہ کرتی تھی، اور وہ کنیز ہوتی تھی تو وہ پردہ نہیں کرتی، وہ بے پردہ چلتی. کنیزوں کے لیے پردہ نہیں تھا، آزاد عورتوں کے لیے پردہ. جیسے کہ ایک بات، ایک معاملے میں بحث ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فلاں زوجہ سے نکاح کیا، فلانی زوجہ سے نکاح کیا یا نہیں کیا. بحث ہونے لگی. انہوں نے کہا چپ رہو یار، تھوڑی دیر انتظار کر لو، ابھی اللہ کے رسول سفر شروع کریں گے. اگر حضور نے پردہ کروا دیا تو سمجھ لینا کہ نکاح کر لیا، اور اگر پردہ نہیں کروایا تو سمجھ لینا کہ ابھی بھی وہ کنیزی اور اسیری میں. ہم سمجھ جائیں گے آسانی سے. تو یعنی غلاموں کے لیے انداز ہوگا. کہ میری بات سمجھ لو، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں. تو صدیق اکبر کو جب کہا کہ سیدہ آپ سے ناراض ہے، جس نے بھی کہا، اب انہوں نے لکھا ہے تو ان کی بات پر کتنا اعتبار کریں، لیکن جو بات دشمن کہتا ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں وہ کچھ زیادہ جو ہے وہ وزنی معلوم نہیں ہے. کیونکہ جو سر چڑھ کر بولے نا اسے حق کہتے ہیں. دشمن بھی اعتراف. اور صرف وہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی چادر اٹھائی، اور جب سیدہ فاطمہ کے گھر جانے لگے تو اس طرح چادر نہیں پہنی، اس طرح نہیں پہنی، بلکہ چادر اس طرح
دروازے پہ گئے, دستک دی, اور پھر مولا کائنات باہر آئے تو پوچھا ابو بکر اتنی صبح کا سیدہ سے ملنا ہے, کہا اجازت ہے تم کچھ بات کریں, کہا کہ بالکل بات کریں. سیدہ پاک نے اجازت دی. تو صدیق اکبر کے الفاظ کیا تھے؟ صدیق دشمن لکھ رہا ہے, فرمایا سیدہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. آپ نے فرمایا کس نے کہا؟ تو آپ نے آگے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ کہہ رہے کہ آپ ناراض ہیں, واللہ جیسے میں آپ کے بابا کا غلام تھا ویسے میں آپ کا بندہ اور غلام ہوں. اگر آپ کو اللہ اکبر فتح کی ضرورت ہے تو میں خود بھی آپ کا غلام, میرے بچے بھی آپ کے غلام, ہمیں لے کر چلیے اور مدینے کے بازار میں بیچ دیجیے. جتنی رقم آئے گی وہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے حلال ہے. یہ دشمن لکھ رہا ہے. حالانکہ ہمارے یہاں فضیلت کے اعتبار سے ترتیب یہ ہے جس کو ہم مانگو تو انہوں نے لکھا نا, لیکن بہرحال وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق